یہ وقت ہے آگے بڑھنے کا، اب مل کے قدم اٹھانا ہے، اندھیروں سے ملک بچانا ہے، ہم ملک بچانے نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ مجتبیٰ کینال کے غیور نوجوانوں، میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں بہت مشکور ہوں جناب شہزاد بلوچ صاحب کا، شکیل شاہ صاحب کا اور ان کے تمام ساتھیوں کا، جنہوں نے یہ ایک خوبصورت محفل سجائی اور مجھے آپ سے ہم کلام ہونے کا ایک موقع فراہم کیا۔ میرے دوستو، یہاں باتیں تمام مقررین نے بڑے تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں گزارش کی ہے۔ میرا ارادہ تو یہ تھا کہ میں آج آپ سے تحریک انصاف کے بارے میں اور اپنے نوجوانوں کی ہمت بندھانے کے لیے کوئی خوبصورت باتیں کروں گا، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ جی لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر، کیا کیجئے۔ میں آپ سے وہ اچھی باتیں کیسے کروں کہ جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس مملکت خداداد پاکستان کی سرزمین پہ شمالی علاقہ جات سے لے کے جنوب میں کراچی تک ایک آگ کا سمندر ہے۔ آج پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں امریکہ اور اس کے اتحادی آگ برسا کے معصوم مسلمانوں کی جانوں سے بے درے کھیل رہے ہیں، اور کراچی کے اندر اسی امریکہ کے گماشتے ہمارے معصوم پاکستانیوں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں، اور کراچی آگ میں جل رہا ہے۔ میرے دوستو، اس موقع پہ کہ جب پاکستان میں آگ اور خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے، کتنے افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ ہماری پارلیمنٹ میں اس بات کی بحث ہو رہی ہے کہ صدر زرداری کو استثناء حاصل ہے کہ نہیں ہے۔ ہماری اسپیکر صاحبہ میرے دوستو، ایک ایسا انٹرنیشنل لٹیرا جو آپ کے ملک میں ایک وزیر اعظم کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کو سپریم کورٹ نے سزا دی، لیکن اس نے پاکستان کی عدالتوں کو، پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھ کے پاکستان کے اندر بسنے والے ان 90% غریب لوگوں کو یہ احساس دلایا ہے کہ یہ ملک، اس ملک میں قانون صرف غریب لوگوں کے لیے ہے۔ اس ملک میں پیسے والا آدمی اس قانون سے بالا تر ہے۔ اگر آج ایک غریب آدمی اپنے رکشے کی 2 مہینے کی قسطیں نہیں بھرتا تو اس کا رکشہ ضبط کر لیا جاتا ہے، اور وہ ڈاکو بے غیرت جو اپنے آپ کو غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی اولاد بتاتا ہے، اس عبد القادر جیلانی کی اولاد کہ جس نے اپنے بچپن میں ڈاکوؤں سے جھوٹ نہیں بولا، اور اس نے ان ڈاکوؤں کو بتایا کہ میری ماں نے یہ پیسے میرے کپڑوں میں سی رکھے ہیں۔ ڈاکوؤں نے سے پوچھا کہ
کہ اے بچے اگر تو ہمیں یہ نہ بتاتا تو تیرے پیسے بچ جاتے۔ اس غوث الاعظم نے کہا کہ میری ماں نے کہا کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا ہے، اور اس کے سچ کی وجہ سے وہ ڈاکو ہمیشہ کے لیے اپنی ڈکیتیوں سے توبہ طائب ہو گئے۔ شیخ طاہر حمید قریشی آج یہ 10-10 لاکھ روپے کے کوٹ اور 2-2 لاکھ روپے کی ٹائیں پہننے والا یہ وزیر اعظم جو اپنے آپ کو غوث الاعظم کی اولاد بتاتا ہے، یہ ایک جھوٹا مکار اور فریبی انسان ہے۔ اور اس کے بعد ایک حکومت پنجاب میں بھی قائم ہے، وہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ بڑی جذباتی تقریریں کر کے میرے ان معصوم لوگوں کو، ان غریب لوگوں کو، 40 دوائیوں سے مرنے والے ان غریب لوگوں کو اپنی تقریروں کے ذریعے سے یہ دھوکہ دیتا ہے اور اپنے آپ کو ایک اپوزیشن بتاتا ہے۔ در حقیقت یہ دونوں ایک ہی ہیں، یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ میرے دوستو، اس دفعہ الیکشن میں آپ سب نے مل کے ان دونوں کے خلاف اپنے ووٹ کے ذریعے سے ان سے وہ انتقام لینا ہے۔ میں آج آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اب یہ وہ موقع نہیں ہے کہ قربانی اس ملک کی عوام دے گی، اب کی دفعہ قربانی یہ لٹیرے اور چور دیں گے، اور یہ عوام ان لوگوں سے اپنی محرومیت کا بدلہ لے گی۔ اب مل کے میرے دوستو، پچھلی دفعہ الیکشن میں جب آپ نے ان لوگوں کو ووٹ دیے، میں آپ سے یہاں کوئی اور بات نہیں پوچھنا چاہتا، مجھے آپ صرف اتنا بتا دیجئے کہ ان کو ووٹ دینے کے بعد آپ کی حالت میں کیا تبدیلی آئی۔ فیصلہ اپنے ضمیر کے مطابق کیجئے، فیصلہ اپنے ضمیر کو آزاد چھوڑ کے کیجئے۔ اگر آج اس ملک کے لوگوں نے اپنے بچوں کے بارے میں نہ سوچا، خدا کی قسم اب اس نہج پہ یہ ملک پہنچ گیا ہے کہ اب یہاں سے واپسی ممکن نہیں ہو سکے گی۔ ہمارے ملک پر پوری دنیا کے یہود و نصارہ کی نظریں ہیں، اس ملک کو معاشی طور پہ دیوالیہ بنایا جا رہا ہے۔ آج آپ سب لوگ اس بات کا ایک عزم کر لیں اور اس بات کا پکا ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ اس آئندہ آنے والے الیکشن میں آپ سب نے اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کر کے ان قبضہ گروپوں اور لٹیروں سے جان چھڑانی ہے۔ اور میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ دن کہ جس کا وعدہ ہے، وہ دن کہ جس کا وعدہ ہے، جو لوہے ازل پہ لکھا ہے، ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، جب اہل حکم کے سروں پر یہ بجلی کڑکڑ کڑکے گی اور ہم محکوموں کے پاؤں تلے یہ دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی۔ سب تاج اچھالے جائیں گے، سب تخت گرائے جائیں گے، ہم اہل وفا مردود حرم مسرت پہ بٹھائے جائیں گے، جب ظلم و ستم کے کوہ گراں گالوں کی طرح اڑ جائیں گے اور راج کرے گی خلق خدا جو میں بھی ہوں اور تم بھی۔ اب نہ